اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1983 کی 15 موسموں کا تغیر اگر معمول کے مطابق ہوتا تو ہمارے ہاں پنجاب میں 13 اپریل سے گندم کی کٹائی شروع ہو جایا کرتی تھی. یہ بیساکھی اسی لیے ان کا میلہ اور یہ جشن ہوتا تھا اس کٹائی کا. 1 بیساکھ کو یہ شروع ہو جاتی تھی. اور اب کیفیت یہ ہے کہ آج کل سردی نومبر دسمبر جیسی اور بارش جولائی اگست جیسا ہو رہا ہے. اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس مرطوب آب و ہوا کا اثر میری صحت پر بڑا مضر پڑتا ہے. اور اس دفعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا قریب 6 مہینے اسی طرح سے گزر گئے. اس کا اثر میری آواز پہ پڑتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آواز کا اثر آپ کی ذوق سماعت پر کچھ گراں گزرتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، یہ ہم اندر عاشقی بالائے غم ہائے دیگر مجبوری ہے. درس کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 9 سے ہو رہا ہے. 5:7/9. سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے خدا پر ایمان لانے کے لیے. خدا کا تصور تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایبسٹریکٹ ہے، مجرد ہے، غیر محسوس ہے. یہ جو پکار ہے رسول کی، رسول تو محسوس پکار سے آواز دیتا ہے، آپ کو بلاتا ہے اپنی طرف. ایک شخصیت آ گئی درمیان میں محسوس. اب وہ جو دعوت دیتا ہے وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے؟ رسول اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا. شخصیتوں کا اس میں سوال ہی نہیں ہے. تو فوراً ہی اگلی آیت میں بات واضح کر دی ہے کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات. وہ دعوت دیتا ہے تمہیں اس قرآن کی طرف جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے اوپر. اس کی آیات یہی وضاحت کر دی. قرآن کی آیات بینات ہیں، مبین ہیں، واضح ہیں. مقصد کیا ہے قرآن کے نازل کرنے کا؟ اور یہ جو رسول تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اس قدر جامع مقصد ہے عزیزان مانیے، اور متعدد مقامات پر آیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ قرآن نازل ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ تمہیں زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. 2 لفظوں میں اتنی جامع حقیقت بیان کر دی ہے کہ اس کے لیے نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے اضافے کی ضرورت ہے. روشنیوں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. جہاں جہاں بھی قرآن میں یہ چیز آئی، تاریکیاں ظلمات تو جمع کے سیغے میں آیا ہے اور نور واحد کے سیغے میں آیا ہے. تاریکیاں مختلف قسموں کی ہو سکتی ہیں، روشنی کی مختلف قسمیں نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتی ہے. غلط جواب کئی ہوتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو ہے جس کی طرف یہ دعوت ہے وہ تمہیں مختلف اختلافات سے نکال کر ایک مرکز پر لاتا ہے، اور وہ مرکز ہے یہ النور جسے کہا گیا ہے.
قرآن ایک، اس قرآن کی روح سے جو امت متشکل کی گئی وہ امتن وسطہ واحد کا صیغہ ہے، ایک امت۔ تو نور کے اوپر اگر یہ چلے گی ایمان لانے والی قرآن پر تو ایک امت واحدہ ہوگی، اور جتنے فرقے ہیں یہ سب ظلمات۔ یہ اگر نور ہوتے تو جمع کا صیغہ ان کے لیے نہ آتا، فرقے ہیں یہ۔ ہر فرقے کا ایک الگ الگ جواب ہے۔ سوچیے تو صحیح کہ کیا ان کا رسول ایک ہے؟ قرآن تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں۔ قرآن آئے تو فرقہ نہیں رہتا، فرقے کو قرآن شرک کہتا ہے۔ شرک کیوں کہتا ہے؟ ہر فرقے کا جو جواب ہوتا ہے اس سوال کا وہ الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، تو ایک سے زیادہ جواب جب ہوں گے تو شرک ہو جائے گا۔ توحید تو یہ ہوگی کہ ایک ہی جواب ہوگا۔ اب یہ منسوخ کرتے ہیں اپنے ان جوابات کو، یعنی وہ عمل جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں رسول اللہ کی طرف، تو عجیب بات ہوگی کہ ان کا رسول بھی ایک نہیں ہے، وہ صرف دین میں باقی رہتی ہے، کیونکہ اس میں سند اور حجت جو ہے وہ ایک ہو، اور وہ کیا ہے؟ خود قرآن نے بتا دیا کہ النور کیا ہے۔ اہم آیت ہے 64/8 6/4/8، اور مقامات پہ بھی ہے لیکن میں ایک ہی آیت تک کرتا ہوں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ قرآن کو خدا نے النور کہا ہے، بس یہ ہے النور، باقی سب ظلمات ہیں۔ تاریکیوں میں، اندھیرے میں ہوتا کیا ہے؟ وہم ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے۔ اندھیرے میں معلوم نہیں ہو سکتا یقینی طور پر کہ یہ رسی ہے یا یہ سانپ ہے۔ ایک ماچس کی روشنی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ رسی رسی ہے اور سانپ سانپ ہے۔ یہ جو اتنی اختلافات ہیں، باہمی فسادات ہیں، ہر ایک اپنے اپنے جواب کو صحیح کیا رہا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ روشنی نہیں ہے۔ روشنی کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اختلاف مٹا دیتی۔ ہر شے کمرے کی اپنے اپنے مقام پہ نظر آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تاریکی میں یہ امتیاز نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا کام جو قرآن کرتا ہے وہ انسان کو انسانوں کی محکومیت سے چھڑا دیتا ہے۔ بڑی وضاحت کی ہے قرآن میں خود سورہ ابراہیم 14ویں سورت، سورہ ابراہیم 14ویں سورت، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب نازل کی ہم نے تیری طرف رسول، تاکہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ چلتا ہوں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، نظر سیکھ نہیں آتا، کہنے لگے میاں صاحب یہ بڑھاتا ہے کہ عظیم صاحب رات کو نیند نہیں آتی، آدھی آدھی رات تک جاگتا رہتا ہوں، کہنے لگے میاں صاحب بڑھاتا ہے، کہنے لگے تیرے یقین بنانے والے کی آدھی کی تہذیب وہ بات کہتا ہوں بڑھاپا ہے بڑھاپا، کہنے لگے میاں صاحب یہ بھی بڑھاپا ہے۔ اس بڑھاپے کے اثرات اتنے ہوتے ہیں جی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔
کیا الفاظ ہیں! ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ بات یوں ہی ایبسٹریکٹ سی، مجرد سی، غیر محسوس سی نہیں ہے، فوراً ایک تاریخی شہادت سامنے لائے، محسوس بری کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ظلمات کسے کہتے ہیں اور نور کی طرف کیسے لایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ موسیٰ کی طرف بھی ہم نے یہ نور کہا، یہ کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے آئے۔ وہ کیا تھی ظلمات؟ آیت کا اگلا حصہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اس قسم کی کشمکش جو ہوتی ہے نور اور ظلمات کی، ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے اس کو، اللہ کے دن تو سارے ہی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ دن جس میں یہ کشمکش انتہا تک پہنچتی ہے اور الحق غالب آتا ہے، اس کو اللہ نے اپنا دن کہہ کے پکارا ہے۔ آگے بات آئی کہ وہ کیا تھی ظلمات جہاں سے نکال کے نور کی طرف موسیٰ لے آئے تھے علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی غلامی سے نجات دلائی قوم بنی اسرائیل کو، اور یہ پہلا قدم تھا انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آنے کا۔ پہلی چیز، اور میں کہتا ہوں بنیادی چیز، انسانوں کی معصومیت کے اندر انسانوں کا رہنا، سب سے بڑی تاریکی یہ ہے۔ یہ تو تاریکی کیا ہے، یہ تو اندھائی کر دیتی ہے، نظری کچھ نہیں انسان کو پھر آنے دیتی۔ پہلی چیز یہ گنائی کہ یہ کیا ہے ظلمات، اس میں سے یہ تاریکی جو ہے، اسے تاریخی مثال کے طور پر بیان کیا کہ یہ تھی وہ سب سے بڑی تاریکی جس سے اس قوم کو نکال کے وہ روشنی کی طرف لے آیا تھا، سینا کی وادیوں میں جہاں وہ کسی انسان کے محکوم نہیں رہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی معصومیت سے آزادی دلائی جائے۔ اگلا قدم پھر وہاں یہ تھا کہ پھر وہ خدا کے احکام کی غلامی جو ہے اس میں ان کو لایا جائے، ان کی معصومیت کے اندر لایا جائے۔ پہلا حصہ لا الہ کا تھا، فرعون کی معصومیت کی، اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے نجات دلانا۔ یہ ابھی پازیٹو کوئی چیز نہیں ہے، یہ نیگیٹو ہی ہے ابھی، لیکن تاریکی تو اٹھ گئی۔ فرعون کی غلامی، انسانوں کی معصومیت، اس سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ اگلی چیز پھر یہ ہے جو مثبت یا پازیٹو آئے گی کہ وہاں احکام خداوندی کی معصومیت، فرما برداری، اطاعت، یہ اگلا حصہ ہے۔ قرآن اس طرح سے تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ دائیں ہی ہماری مثال، میں نے کئی دفعہ یہ لکھا ہے کہ ہماری پاکستان کی مثال بنی اسرائیل کی مثال ہے۔ جو کچھ اس میں ہوا ہے یا ہوا تھا وہ صرف فرعون کی غلامی سے آزادی کے سینا کی طرف ہم آئے تھے، جہاں کوئی چیز ایسی ابھی پازیٹو نہیں تھی۔ پہلا قدم یہ تھا کہ وہاں ہندو اور انگریز کی غلامی سے آزادی ملا کے ایک خطہ زمین میں لے آئیں جہاں کسی انسان کی ابھی معصومیت یا حاکمیت نہ ہو، اور اگلا قدم یہاں وہ ہونا تھا کہ یہاں پھر حاکمیت خود خدا کی ہو۔ بس ہم اسی حصہ اللہ لا کے اوپر رہے اور آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ ہم پازیٹو یا مثبت حصے کی طرف اللہ کی طرف آئے ہی نہیں یہاں۔ یہ اور پھر وقت ہو یا دوسرے مقامات پہ یہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جب یہ حصہ ہوا کہ ادھر آنے کی انہوں نے تدبیر ہی نہ کی، سوچا ہی نہ، فکر ہی نہ کی، تو اس زمین کے متعلق جو قرآن نے خود خدا نے کہا تھا کہ تمہارے نام لکھ دیا ہے، اس کا پتہ ہم نے، اٹھو اور اس کا قبضہ لے لو۔ کہا کہ اگر تمہارا انداز ریس یہی ہے کہ تم حصہ لا کے بعد آگے اللہ کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہے تو محرمہ تو ملا، وہ سرزمین 40 سال تک ان پر حرام قرار دی دے گی۔
ڈرتا ہوں عزیزان من، ہزار تیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعبیر ہے، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، اس کا قانون جو ہے وہ حصہ لا کے اندر کوئی قوم بھی زیادہ عرصے تک رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ خلا ہوتا ہے، یہ ویکیوم ہوتا ہے، سانس لینے کے لیے تو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ وہ جو غیر خداوندی قوتوں کی غلامی تھی اس سے نجات دلانا، اگلا قدم اللہ کا ہے کہ پھر خدا کے احکام کی اطاعت کرنا۔ یہ نہ کیا جائے تو اس حالت میں ابدی طور پر کوئی قوم نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ حرام کر دیا ان کے اوپر ہم نے اس زمین کو جس کا پٹا ان کے نام لکھ کے دے دیا تھا ہم۔ کہا یہ کہ یہ رسول ہمارا تمہیں دعوت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گی۔ یہ النور قرآن نے کہا، خدا نے کہا کہ قرآن ہے، اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنا انسانوں کی محکومیت سے نکل کر قوانین خداوندی کی اطاعت اختیار کر لینا، یہ ہر قسم کی آزادی دلا دیتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ رافت تو یہ تھی، وہ جو مثال دی قوم موسیٰ کی تو فرعون کی سرزمین سے ان کو نکال کے لے آئے، اس میں ان کی اپنی کسی جد و جہد کا دخل نہیں تھا، وہاں سے نکل کے آ گئے تھے۔ ہمیں بھی جو یہ پاکستان مل گیا ہے، پاکستان کے حصول تک تو ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا تھا۔ یہ تو تقسیم کے زمانے میں یہ جتنی چیزیں زیادتی ہوئی ہیں وہ اور چیز ہے، ورنہ یہ سرزمین تو ہمیں جیسے عدالت سے کسی کو ڈگری مل جاتی ہے، وہ تو اس مرد دانا و بینا نے ہمیں بغیر ایک قطرہ خون بہائے ہوئے یہ ڈگری لے کے دے دی تھی سرزمین کی۔ یہ بات نہیں ہے وہ جو تقسیم کے زمانے میں دوران میں وحشت انگیز تباہیاں ہوئی ہیں ہماری، وہ پاکستان لینے کے لیے نہیں تھی، پاکستان تو مل گیا تھا اس سے پہلے، یعنی یہ خطہ زمین۔ لیکن ہم کس مقام پہ ہیں؟ اسی مقام پہ جہاں وہ بنی اسرائیل تھے، تو وہاں سے تو آگے سینا کی وادیوں میں، آگے مثبت قدم کوئی نہ اٹھایا ہم نے، قوانین خداوندی کی فرما برداری میں نہیں آئے۔ رافت یا رؤوف جو قرآن نے کہا ہے وہ ہے اس کا وہ حصہ لا کہ جس میں اب خود ایک سرزمین کا خطہ مل جاتا ہے، اور رحمت اس کی یہ ہے پھر کہ وہاں سامان نشو و نما ہوتا ہے ہماری انسانیت کے لیے، اور وہ ہوتا ہے قوانین خداوندی کی اطاعت سے۔ یہ اگلا حصہ ہے رحمت کا۔ رحمت یہ ہے، اب اس کے لیے وہ پروگرام دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے پچھلی آیتوں کے اندر بھی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، وہاں بھی تھا۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اس نظام کی تشکیل کے لیے، انسانوں کی نشو و نما اور ربوبیت کے لیے جو کچھ بھی کسی کے پاس وہ زائد ہے اسے ان کے لیے دے دینا چاہیے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے، یہ انفاق جو ہے، انفقوا وغیرہ جو لفظ آئے ہیں، اس کا ترجمہ یہ عام طور پہ کیا جاتا ہے خرچ کرو خدا کی راہ میں۔ تو خرچ کرنے کا تصور اور ہوتا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز تو ہماری ہے، اس میں سے کچھ ہم نے دے دیا۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس مال میں سے 2.5% دے دو، اگر یہ خرچ کر دو تو سارا مال جو ہے وہ طیب ہو جاتا ہے۔ یہ خرچ کرنا نہیں ہے، اس کے لفظی معنی ہے کھلا رکھنا، یعنی اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے باندھ کے نہ رکھیے۔ یہ حاجت مندوں ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ کھلا ہونا چاہیے، اس کے لفظی معنی یہ ہے کھلا رہنا۔ یہ تو
نیفا جو ہے اس کا یہ لفظ تو آپ کے ذہن میں ہے نا، یہ ہمارے ہاں شلوار میں پاجامے میں ہوتا ہے نیفا کا تن. جب یہ نوٹ نہیں ابھی روپے ہوتے تھے تو وہ ایک سپلی کی بنی ہوئی میانی سی ہوتی تھی، اس میں روپے ڈالے جاتے تھے. اگر وہ اگلا حصہ اس کا بند ہوتا تھا تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا تھا نیفا کو. ایسی میانی کہ ادھر سے ڈالتے جائیں اور ادھر سے بھی کھلا ہو، دونوں منہ کھلے ہوں جس کے، اس کے لیے یہ لفظ بولتے تھے عرب. اگر صرف ڈالنا ہی ہے اس کے اندر اور نکلنا نہیں ہے اس نے، تو اس کے لیے انفاق کا لفظ نہیں آتا تھا. انفاق آتا ہی وہاں تھا کہ جہاں آتا چلا جائے اور نکلتا چلا جائے. کہتے ہیں اسلام قرآن کا معاشی نظام کیا ہے، وہ تو ایک لفظ کے اندر آ جاتا ہے معاشی نظام. یہی وہ روپیہ کہیں اٹک گیا، انفاق کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. اب پہلا قدم اس کے لیے ہے کہ مالکم لا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ ہے. کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اپنی ذاتی ملکیت بنا کے بیٹھ گئے ہو، اور اس پروگرام میں کے لیے جو خدا نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے، تو جس کا ترجمہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بھیجا بابا خدا کی راہ میں، تو خیرات کے معنوں میں یہ لفظ آ گیا ہمارے ہاں سبیل اللہ کا جو ترجمہ ہوا. یہ تو وہ پروگرام ہے جو خدا نے تجویز کیا ہمارے لیے. اس پروگرام کے حصول اور تکمیل کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی سے زائدہ ضرورت ہے وہ اس نظام کے حوالے کر دے. کاہے کے لیے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے سامان تعیت خرید کے دے، وہ اس لیے کہ تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا ہے اس نظام کے ذمہ تھا. تو وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ نظام یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی ضروریات سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا اور ذاتی طور پر خرچ نہیں کرتا کہ یہ خیرات ہو جاتی ہے. اور خیرات سے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرات سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. جھیک اور چیریٹی کا تصور نہیں قرآن میں. حق للسائل والمحروم، جن کی ضروریات اپنی محنت سے پوری نہیں ہوتی، ایز آف رائٹ وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے اس مال کے اوپر. اور انفرادی اس لیے نہیں کہ اس میں پھر احسان کا جذبہ آ جاتا ہے. آپ کسی ضرورت مند اور غریب کی اپنے طور پہ مدد کیجیے تو وہیں سے اس کے ذہن میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا، انفیریارٹی کمپلیکس، اور آپ کے ذہن کے اندر سپیریارٹی کمپلیکس. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ دینے اوپر کا دینے والا آپ نیچے والے ہاتھ سے برتر ہوتا ہے، یہی تو وہ کمپلیکس ہے جو دونوں پیدا کر دیے. وہ خیرات نہیں مانگتا. وہ ایک نظام ہے جس نظام کے اندر ہر شخص کی ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ وہاں اس نظام میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ نظام ضروریات زندگی ہر شخص کی وہاں سے پورا کرتا رہتا ہے. یہ ہے قرآن کا نظام. وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس پروگرام کی تکمیل کے لیے کیوں نہیں تم کھلا رکھتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ بہت زور کی بات ہے. دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہاری ملکیت تو نہیں ہے. یہ تو ایک انتظامی ضروریات ہیں جس کے لیے فلاں جو ہے فلاں کے زیر انتظام دے دیا، اتنا اس کے لیے دے دیا، تو تم مالک تو نہیں بن سکتے. کھلا کیوں نہیں رکھتے؟ چٹھی رسان جو منی آرڈر تقسیم کیا کرتا ہے، اگر وہ سمجھ جائے کہ اسی کی ملکیت ہے تو خود ہی برخاست ہو جائے دوسرے دن. اس کا کام تو تقسیم کرنا ہوتا ہے. وہ صحیح کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا فریضہ تو صرف خزانچی کا ہے، آتا ہے جمع کرتا رہتا ہوں، جاتا ہے اس کو لکھتا رہتا ہوں کہ فلاں کے لیے چلا دیا. میرا کام تو اتنا ہے اس کے اندر. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو صحابہ اعتبار کہا جاتا ہے، اس کے متعلق قرآن میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے.
ان کے درجات بڑے بلند ہیں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن نے ان کے متعلق یہ متعین طور پہ کہہ دیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ہم نے ان کے لیے جنت عطا کر دی، تیار کر دی ہوئی، اور صحابہ میں تمام شامل ہیں، مہاجر اور انصار دونوں۔ یہ بہت اہم مقامات ہیں جن پہ یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہوئی ہے، جب بھی پھر آئے گی کہیں دوہراتا چلا جاؤں گا۔ مہاجر اور انصار دونوں کو یکجا جمع کر دیا، 8 جگہ 74۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے، اور وہ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی، مدد کی، یہ انصار کہلاتے ہیں، وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ دونوں کو یہاں دونوں کا ذکر کر دیجیے، ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب مومن حقا ہیں، پکے سچے مومن، کسی ایک کی استثناء نہیں ہے، تمام مہاجر تمام انصار مومنون حقا، مغفرت لہم مغفرت ورزق کریم۔ قرآن کی روح سے کسی ایک میں فرق نہیں کیا جا سکتا عزیزان ایمان۔ اب یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ کچھ تو وہ تھے کہ جنہوں نے السابقون الاولون پائلٹس سے پہل کی، بڑی مصیبتیں، مسائل، تکالیف، مشقتیں، ان میں بھی انہوں نے ہجرت کی، ان میں بھی انہوں نے جہاد کیے۔ کچھ وہ تھے جو بعد میں انسیان کیے تھے۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے، سیدھی بات ہے کہ وہ جنہوں نے اس زمانے میں یہ کچھ کیا کہ جب ایثار ہی ایثار تھا، قربانیاں ہی قربانیاں تھیں، کہیں کوئی چیز ایسی یقینی نہیں تھی کہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ ملے گا، بلکہ اس دور کے اندر تو انہوں نے جانیں بھی دے دی، اپنی شہید بھی ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نظام جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ کب قائم ہوگا، کیسا ہوگا، انہوں نے یہ دیکھا تک نہیں۔ وہ اتنے پائلٹس تھے، السابقون الاولون قرآن جن کا کہتا ہے۔ یہ بعد میں جو آئے ہیں ان کی صورت یہ ہے کہ اتنی مصیبتیں، مشقتیں نہیں رہیں، اور بعد میں آئے ہیں تو پھر تو یہ نظام قائم ہو گیا، مملکت قائم ہو گئی، یہ سلسلہ جاری رہا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو پہلے من قبل الفتح، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کا زمانہ جو تھا 7 سال کا، وہ بڑی ہی آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس میں جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے، اس میں شبہ نہیں، اولئک اعظم درجۃ، ان کے مدارج خدا کے ہم بڑے بلند ہیں۔ یہاں بھی یہ چیز کہی، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، ان کو بھی اپنے سے الگ نہ کرو، وہ بھی سب تم میں سے ہی ہیں۔ فرق یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو پہلے جنہوں نے یہ کیا، ان کے ایثار اور قربانی کے لحاظ سے ان کے درجات خدا کے ہاں بلند ہے، ورنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے لیے خدا کے وعدے بہترین، ایک ایک کے لیے۔ تم ان میں فرق نہیں کر سکتے، خدا کے ہیں ان کے درجات میں جو فرق ہے، اور وہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک وہ ہے جو بنیاد کی اینٹیں بنتی ہیں، جن کے سر پہ ساری عمارت کا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ کبھی ابھر کے اپنے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی کہ ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ یہ درجات ہمارے نزدیک ہیں، تمہارے نزدیک جو کچھ ہے وہ سمجھ لو کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے لیے خدا کے بہترین حسین وعدے، ہر ایک کے لیے مغفرت ہے، وہ جنت ہے، ان سب کے لیے ہم نے دی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور ہم جانتے ہیں، یہ تم پہ نہیں ہم نے چھوڑا کہ تم فیصلے کرو،
تو یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اس کا درجہ بلند ہے اس کا درجہ پست ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، تم کون ہو یہ کرنے والے؟ اس لیے عزیزان من قرآن کریم نے ان کے لیے جو لفظ والذین معہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو کہا ہے، حضور کی ساری زندگی میں جنہوں نے بھی اسلام لا کر حضور کا ساتھ دیا ہے، معیت ہے، وہ تمام کے تمام اس زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں، حضور کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہو۔ ہمارے نزدیک یہ تمام کے تمام خدا کے ان وعدوں کے مطابق ان کے مدارج خدا کے یہاں بلند ہوں۔ ہمارے نزدیک سب کے لیے خدا کے حسنہ وعدے ہیں اور سب ایک جیسے ہیں، کرنے ایک ہی مشن کی۔ کہا یہ جو تم دیتے ہو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ دیا تم نے اپنے ہاتھ سے گیا، یہ من اللہ جی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی خدا اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میراث السماوات والارض اس کے لیے، لیکن کیا یہ رہا ہے کہ جو کچھ تم اس وقت دیتے ہو یہ وہ غور ہے نا کہ جس میں اس زمانے میں ابھی ریٹرن کچھ نہیں تھی، انویسٹمنٹ ہی تھی، دیے ہی جانا تھا۔ کہا یہ دیے جا رہے ہو ٹھیک ہے، اس کاروبار میں ابھی تو کوئی ریٹرن نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو تم دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ گیا، خدا مقروض ہے تمہارا۔ کیسی خوش معاملگی ہے صاحب، غرض ہے۔ اور اگر اس کے گہرے معنی میں جائیے قرض کے بھی بڑی عجیب چیز، یہ جو جگالی کرنے والے مویشی ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیل گائے وغیرہ چرتے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ ڈھیلتے چلے جاتے ہیں میدے کے اندر، جلدی چباتے نہیں ہیں وہ سارے کا سارا جمع کر، اس کے بعد وہ اطمینان سے بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں باندھی ہوئی پھر ہل رہا ہے اور وہ منہ سے باہر نکلا ہے اور وہ اس کو اس قابل بنا رہے ہیں چبا کے کہ وہ جسم میں اسمیلیٹ ہو جائے، جزو بدن بن جائے، اس کے بعد بنتا ہے وہ جزو بنتا ہے، وہ سارے کا سارا ذخیرہ ہی ہوتا ہے۔ یہ جو اس قسم کی ریٹرن ہو نا کہ حاصل تو کیا جائے تو وہ اس شکل کے اندر ہو، را شکل کے اندر ہو، جزو بدن نہ بن رہا ہو، لیکن اس کے بعد اس طرح جگالی کر کے اس کو ایسے پیس دیا جائے کہ جزو بدن بن جائے، اس کو کہتے ہیں قرض۔ اور مقراض یہی سے ہے، اس کو کاٹ کے چھوٹا چھوٹا کرنا۔ جو کہا تم جو ہمیں دیتے ہو یہ را فارم کے اندر میٹیریل ہے جو تم دے رہے ہو، اور ہم جو تمہیں واپس دیں گے اسے تو وہ اس شکل میں دیں گے جب یہ تمہاری نشو و نما کا ذریعہ بن جائے، اسمیلیٹ ہو جائے، یہ ہم کر کے تمہیں دیں گے اور واپس دیں گے تمہیں، اور اتنا ہی نہیں دیں گے فَيُضَاعِفُهُ لَهُ، اس سے بھی زیادہ تو عزیزوں نے اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی یہ ہو جاتا ہے، وہ را میٹیریل میدے میں اکٹھا ہوا وہ جزو بدن نہیں بنتا۔ یہ جو شکل اس کی پیدا کرتا ہے خدا کہ وہ اس میں جزو بدن بن جاتا ہے، یہ اس میٹیریل کے مقابلے میں خود یہی بڑا اضافہ ہے، اور پھر وہ تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کچھ دیتا ہے۔ اور تو اس لیے کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھو تم کہ دیا تم نے اور گیا، یضاعف لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، یہ ہے چیز جو اس کا بدلہ ہم دیتے ہیں ریٹرن میں۔ یہ تو دے ہی گئی، لیکن یہ جو تم نے ایثار کیا تھا اس زمانے میں جب ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں تھی، تو یہ واپس بھی مل جائے گا ہمیں، اور ملے گا تو پھر کچھ ساتھ لے کے بھی آئے گا۔ تم نے ہمارے وعدے پہ یقین کیا، تمہارے اس بھروسے اور یقین کے بدلے میں ہمارے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہو، تم نے ہم پہ اعتماد کیا۔
اجر کریم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. میں نے عرض کیا تھا یہ کہ قرآن کی روح سے زندگی جو روا ہے مسلسل آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی بلند بھی ہوتی ہے، آگے بھی بڑھتی ہے، بلندیوں کی طرف بھی جاتی ہے. یہ ایوولوشن جس کو کہتے ہیں، ارتقاء جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ رکے نہیں، بڑھتی چلی جائے اور بلند ہوتی چلی جائے. قرآن نے یہی تصور دیا ہے زندگی کا، اور جنت جس کو کہا گیا ہے وہ یہاں سے زندگی مسلسل آگے چلتی ہے. میں نے عرض کیا، یاد ہوگا آپ کو کہ میں لائف آفٹر ڈیتھ والی بات جو ہے یہ نہیں کہا کرتا، یہ لائف آفٹر لائف ہے. ایک مسلسل زندگی چلتی ہے اور اس سے وہ آگے بھی چلتی ہے، اس سے اونچی بھی ہوتی ہے. طبقاً ان طبقاً قرآن کہتا ہے، ایک طبقہ سے دوسرا اونچا طبقہ ہوتا ہے، اس میں جاتی ہے. تو یہ زندگی کی تو یہ کیفیت. اب ہمارے یہاں تصور یہی ہے عام طور پہ کہ جنت میں گئے اور وہاں پھر ابدی طور پر اسی حالت کے اندر جنت میں رہنا ہے. یعنی وہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہاں فراوانیوں سے، وہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پنوں کا گوشت اور حریر و اطلس اور یہ اور وہ اور زیورات وغیرہ، یہ سارا کچھ دے دلا دیا، وہاں چلے گئے ہم. اب اس کے بعد کیا؟ نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، سوفے میں لیٹے ہوئے، پتہ نہیں حکا بھی ہوئے گا کہ نہیں. ہاں جی، تصور یہ ہے کہ بس کام کاج والی بات ختم. کتنے دن خوش ہو سکتے تم اس زندگی کے اندر؟ 3-4 دن ہیٹوں پر مرغی کھانی پڑے نا، زندگی متاثر ہو جاتی ہے. اور کہنا کہ تم دال یا ساگ بھی لیا، بور ہو جاتا ہے انسان. اتنی ہی دیر کی چیزیں کیوں نہ ہو، چند دنوں کے بعد اگر وہی کچھ ہے، تنوع نہیں اس میں پیدا ہوتا، بور ہو جاتا ہے. تو اس زندگی میں اگر آپ کو کوئی یہ کچھ دے دے اور کہے کہ صاحب ابدی طور پہ بس اسی میں تم نے رہنا ہے، کوئی کام کاج نہیں، کوئی تنوع نہیں، کسی قسم کا چینج نہیں، بس یہ ہے جو کچھ بھی ہے، کیا ہے وہ جنت؟ اس کے لیے تو لفظ جہنم ہے قرآن میں جو جہنم کے لیے بلا رہا ہے. وہ جہاں زندگی آگے بڑھنے سے رک جائے، وہ رک جانا ہے ایک مقام کے اوپر جو جہنم ہے، جو جہنم ہے. جنت میں تو قرآن کریم نے کہا ہے جہاں صراط مستقیم کا ہے وہ صراط الحمید کہا ہے. آگے یہ راستہ جو ہے اس مائل سٹون سے جو آگے بڑھے گا، جا کے تم دیکھو گے وہ سڑک یہاں سے کے مقابلے میں کہیں اچھی بنی ہوئی ہوگی، یوں کہہ لو گے نا. اور اس میں کیفیت یہ ہے، یہ ایک لفظ کہ وہاں مومن مرد اور مومنات خاص طور پہ یہ کہا ہے. پتا تھا اس خدا کو کہ ہم نے ان مومنات کے متعلق کیا کہنا ہے، اس نے ساتھ ہی لگا دی، مومن مرد اور مومن عورتیں. کیا بات ہے سر، آگے بڑھیں گی اور مانگی ہوئی روشنی نہیں ہوگی کہ جس سے پھر وہ راستہ طے کرے گی. نورہم، ان کی پیشانی سے ایک سرچ لائٹ نکلے گی جس کی روشنی میں وہ اگلی منزلیں طے کریں گے. کیا خوبصورت تشبیہ ہے. روشنی بھی مانگی ہوئی نہیں ہے، حسن عمل کی پیشانیوں سے جو نکلنے والا نور ہے، نورہم ہے، وہ آگے آگے چلے گا اور اس کی روشنی میں یہ اگلی منزلیں طے کریں گے. بشرا کمل یوم، مرحبا کی آوازیں آئیں گی ادھر ادھر، تمہارے لیے خوشخبری آج کے دن کی، اس دور میں تمہارے لیے بڑی خوشخبری، مجدہ جا فضا ہے. یعنی عجیب بات ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس کی طرف سے یہ آواز آئے گی،
بشرا لہم، آوازیں یہ آئیں گی چاروں طرف سے ان کے لیے آئیں گی، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ باغات کے جن کی شادابیاں خزان نا آشنا ہوں گی، کبھی وہ افسردہ اور پیوردہ نہیں ہوں گی۔ اور وہ ایک ہی مثال سے بات پیدا کر دی کہ جس باغ کو رواں پانی ملتا رہے اس کے پودے خشک نہیں ہوا کرتے، وہاں بھی یہ رواں پانی ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے تجری من تحتہا الانہار، جاری پانی جسے آپ کہتے ہیں، پانی بھی وہ رکا ہوا نہیں ہے، آگے چلے گا، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ اور یہ ذالک هو الفوز العظیم، ایک ایک لفظ عجیب و غریب آ جاتا ہے سب مذہب میں تصور نجات کا ہے۔ نجات یہ ہے کہ صبح اٹھے تھے اچھے بھلے، 10 بجے کے قریب سردی لگی، ٹھنڈ لگی، انفیکشن ہوئی، بخار ہو گیا، بخار رہا اور اس کے بعد اس کا علاج کیا، محنت کی، شام کو ٹیمپریچر پھر نارمل ہو گیا۔ صبح میں اور اس شام میں فرق کیا پڑا؟ درمیان میں ایک تکلیف آئی اور اس کے بعد ایز یو ور ہو گئے پھر آپ، یعنی وہی یہ ٹیمپریچر صبح تھا شام کو بھی ہو گیا۔ کمایا کیا ہے اس میں جی آپ نے؟ اس کا نام ہے نجات۔ ہر مذہب میں یہ ہے کہ انسان کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، یہ جو ویدانت اور یہ تصوف آپ کا، یہ انسان کی روح مادے کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، اب اس دلدل سے نکل جانا جو ہے یہ ہے زندگی کا مقصد ہے، یعنی وہ پھنس گئی ہے، یہ پتہ نہیں پھنسا کس نے دیا ہے، تو کام اس کے لیے یہ رہا کہ کسی نے پھنسا دیا اور اس کو اس دلدل سے نکلنا ہے۔ تو ہندوؤں کے آواگون کے مطابق 33 کروڑ چکر کے بعد نکلنا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہر پیدائشی بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اس گناہ کی آلائش کو دھونے کے لیے اس کو اس زندگی میں بھیجا جاتا ہے، یعنی پہلے خدا پیدا کرتا ہے اس کو گناہ کی آلائش دے کے، وہ ایک پیٹ اس کے اوپر کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چل جا دھو جا کے اس میں، اور کہتا یہ ہے کہ پکا یہ اتنا ہے کہ تمہارے دھونے سے دھل نہیں سکے گا۔ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال سے وہ نہیں دھل سکتا، حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے وہ دھلتا ہے۔ یہ پروگرام ملاحظہ فرماؤ خدا کا، خدا حکیم کا، پیدا کرتا ہے تو ایک داغ لگا کے ہر بچے کو، وہ پکا اتنا ہوتا ہے کہ وہ لاکھ کچھ کرے کچھ نہیں دھل سکتا۔ وہ اس میں یہ ہے کہ جب خدا نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے تو یہ سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت میں کیوں نہیں دیا گا، پھر وہ بھی آن آ جائے گی، کیا کیا جائے؟ اب یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں تو جنت مل نہیں سکتی، ایسے خود بخود یہ دھل نہیں سکتے، تو اس کے لیے باپ بیٹے نے معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق مشورہ کیا اور بیٹے نے کہا کہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، آپ مجھے دنیا میں بھیج دیجیے، یہ مجھے پکڑ کے سولی پہ دے دیں گے، میرے خون کے بدلے میں آپ ان کو بخش دیجیے گا۔ یہ مذاہب وہ ہندو دھرم ہے، وہ چکر دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے، یہ اس طرح سے اس کو اس نجات دلاتے ہیں اس دھبے سے۔ وہ یہودی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو جو بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوا اس نے تو جنت میں جانا، یا چند دنوں کے لیے یوں ہی راستے میں وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کو ابھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں چلے گئے، ہم چیخیں گے روئیں گے، وہ آئیں گے، وہ کاکا تو کتنے رونا پھرنا آئے گا پہل کر لوں تو وہ پھر لے جائیں گے سانو جنت۔ یعنی یہ دنیا کے مذاہب میں جسے سیلویشن آپ کہتے ہیں، جسے نجات کہتے ہیں، یہ تصور ہے، کچھ حاصل نہیں ہوا، ایز یو ور ہے، ہر جگہ ایز یو ور ہے۔ نجات کے معنی یہ ہے، قرآن کہتا ہے نجات میں ذالک هو الفوز العظیم، اچیومنٹ ہے یہ بہت بڑی جو تمہیں حاصل، ایک لفظ نے عزیزان من سارا تصور بدل دیا آپ کے نجات۔
ڈیولپمنٹ اور سلویشن میں جو فرق ہے عزیزان ایمان، یہ ہے اسلام کی فوقیت باقی مذاہب کے مقابلے میں۔ وہاں سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو کچھ ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا ہوتا ہے، صرف حاصل نہیں کچھ ہوتا۔ یہاں جو زندگی کا پروگرام دیا جاتا ہے فوز العزیز، بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد۔ تھوڑا سا اور وقت لے گئے کہ اگر بارش کو کم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ قرآن بتاتا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا اسی کے نتائج ہیں جو اگلی زندگی میں ملیں گے، اس سے وہ زندگی متعین ہوگی۔ اچیومنٹ کی زندگی، کچھ حاصل ہو گیا، زندگی کی اگلی منزل یعنی اگلی کلاس میں پروموشن ہو گئی، اس کی پاس مارکس حاصل کیے، ہائر کلاس کے اندر چلا گیا وہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کچھ کرے گا تو پھر وہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا، وہ یہاں جو اس نے محنت کی ہوگی ایگزامینیشن ہولڈ ہونے سے پہلے اس کا نتیجہ ہوگا جو وہاں ملے گا۔ یہ بڑی پکی بات قرآن کی روح سے کہی۔ اب اس دنیا کا جو اہمیت ہے وہ سامنے آ گئی۔ یہ کلاس میں چڑھنے کے لیے، امتحان پاس کرنے کے لیے وہ یہاں ہے جو محنت کرنی ہے، وہاں جا کے اس کلاس کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کرنا، وہ اگلی کلاس کی بات اور رہے گی۔ اور جس نے یہ محنت نہیں کی ہوگی وہ تو پاس نہیں ہو سکے گا، فیل ہوا۔ اور وہاں فیل جو ہیں ان کے لیے دوبارہ چانس نہیں ہے۔ یہ قرآن میں متعدد مقامات پہ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ اس کے بعد اس دنیا میں واپس آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جو مر گیا ہے، مر گیا، وہ ٹھیک ہی لفظ ہے اس کے لیے، گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جو آپ کے ہاں آئے دن قصہ ہوتا ہے نا، کبھی وہ آتا ہے، اس کی روحیں آتی ہیں اور اس کی روح آئی اور اس نے آگے دروازے کٹکھٹائے اور پتہ نہیں کہیں آگ لگاتی ہے کہیں یہ عام قصے مشہور ہوتے ہیں، یہ سب افسانے ہیں، کوئی روح واپس نہیں آتی۔ اور روح کیا، آپ کے ہاں تو حضرت جی جتنے بھی بڑے بڑے ہیں وہ سارے اس طرح سے آ کے اپنے مریدوں کو ملتے ہیں، بار کے ملتے ہیں۔ قرآن ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات میں آتا ہے کہ جو گیا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ وہ انسان کی شکل میں تو ایک طرف رہا، جسے آپ روح کہتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ منقطع ہوا، ختم ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مر گیا ہے وہ تو اگر تم اس کو آوازیں بھی دو، مرادیں مانگو تو تمہاری سنتا ہی نہیں ہے، وہ سن سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اس میں ہے کہ اگر بفرض محال سن بھی لیتا تو وہ تو تمہاری جواب ہی نہیں دے سکتا۔ کہا اسے تو اپنے متعلق بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب گرایا جاؤں گا۔ اس دنیا کے ساتھ تعلق تو ایک طرف رہا۔ وہ جو ہے نا کہ وہ حضرت صاحب آئے اور ہماری کشتی پھنس گئی ہوئی تھی، نکل نہیں رہی تھی اور بڑی مشکل تھی، ہم نے پھر پکارا حضرت عبدالقادر جیلانی اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ایک ہوج ماری اور وہ کشتی پار چلی گئی۔ ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت صاحب تھے جو تشریف لائے تھے۔ سب افسانے، افسانے بھی نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے یہ تصور عزیزان، کوئی واپس نہیں آتا۔ کہا کہ وہاں جانے کے بہانے کے بعد مومنین کی تو یہ کیفیت ہوگی تو وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے سب کچھ۔ یہ منافقین جو تھے، جو بظاہر مومنوں کے ساتھ رہتے تھے، اندر سے ان کے خلاف تھے، وہاں یہ ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم تو بالکل تاریکی میں ہیں، اپنی اس روشنی میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دو۔ ان سے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ جو تاریکی میں وہاں سے آیا ہے یہاں آنے کے بعد اس کو روشنی نہیں مل سکتی۔ قرآن میں من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں سے اندھا گیا ہے وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔
وہاں بینائی نہیں مل سکے. ان سے کہا جائے گا کہ وہ بینائی تو وہاں ملنی تھی، روشنی تو وہاں ملنی تھی، جا سکتے ہو تو وہاں جاؤ، وہاں جا کے پھر قصبے ضیاء کرو اور روشنی ملے گی. وہاں تم جا نہیں سکتے، یہاں تو وہ مل نہیں سکتے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُمْ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. بہت اچھا. منافقت جو ہے، کہا یہ ایمان اور منافقت میں فرق ہے. وہ ایک خفیف سا پردہ ہوتا ہے، ادروائز وہ منافق بھی بالکل شکل و شباہت ذہن سہن معاشرے میں مومنی نظر آتا ہے. بس وہ سینے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. قرآن نے دوسری جگہ اسے حجاب المستور کہا ہے. ایک پردہ جو تمہیں نظر نہیں آ سکتا وہ پردہ ہوتا ہے، اور واقعی منافقت ایک پردہ ہوتا ہے. لیکن کہا کہ پردہ تو ہوتا ہے ایسا جو نظر نہ آئے. فرق کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا فرق یہ ہوتا ہے کہ پردے کے ایک طرف والے جو ہیں وہ رحمت ہی رحمت کے اندر ہیں، پردے کے دوسری طرف والے جو ہیں وہ عذاب ہی عذاب کے اندر ہوتا ہے. اور عذاب کی بات وہاں کی تو ہم بتا نہیں سکتے. ایک شخص کو عزیزان من جو بیروت بدل کے اندر سے وہ منافق ہو، کافر ہو، نہ ماننے والا ہو، فریب دہی کے لیے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہوا ہو، ان جیسا بن کے رہ رہا ہو، مسلسل عذاب ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی جس میں سے وہ گزر رہا ہوگا. ہر آن قرآن کہتا ہے کہ یا کبون کل صحتن علیہم. وہ تو کہیں پتا کھڑکے گا تو اس کو کہے گا کہ آئی مصیبت میرے لیے. منافقت کی زندگی، وہ کھلا ہوا کفر، کھلا ہوا ایمان، دو زندگیاں ہیں، الگ الگ ہے. دھڑکا نہیں لگا ہوا ہوتا کھلے ہوئے کافر کو. ٹھیک ہے، مخالفت کی زندگی ہے، دھڑلے سے وہ زندگی بسر کرتا ہے. منافق اندر سے کچھ ہو اور باہر سے وہ کچھ کہے، اس کی تو کیفیت یہ ہوتی. ہر آن اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مرا نہ، یہ بھی میرے پیچھے چلا جا رہا ہے صاحب، میرے لیے کچھ کر رہا ہے صاحب. کہتے ہو نہیں وہ تو اپنے کام جا رہا تھا، کہنے لگے نہیں مجھے دھڑکا ہے لگا ہوا. ہر سائے سے ڈرتا ہے، ہر ایک کی حرکت سے ڈرتا ہے. منافقت بڑا عذاب ہوتا ہے، سخت. اسی لیے قرآن نے کفار کو تو جہنم کے اوپر کے درجے میں رکھا ہے، منافقین کو سب سے نیچے کے درجے میں رکھا ہے. یہ درجے اسفل من النار. مسلسل آگ، نار اللہ الموقدۃ اللہ کی تتبع الافئدہ، اس آگ میں جس کے شعلے اس کے دل کو ہر وقت لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں. منافقت کی یہ زندگی ہوتی ہے عزیزان. تو کہا یہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ وقت بعد میں بھی تو ہم آئے تھے. یہ ٹائم کیپر صاحب منٹ کا حساب تو جڑے تھی بچوں لے لیا وہ بھی دو جی حساب ہی کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی، وہ بھی ہاں جی یہ ٹھیک ہے جی. ہاں بہرحال مسلسل یہ مضمون آگے بھی چلتا ہے، اس لیے اسی آیت پہ ہم چھوڑتے ہیں اس کو. سورہ حدید کی آیت 14 تک ہم آ گئے، 13 تک آ گئے، 14 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہ اعلان ہے نہایت ضروری. صحرا میں بھٹکتے والے کو اگر کوئی نشان منزل دے دے کہ میں وہ ہے جہاں تم نے جانا ہے اور یہ ہے وہ راستہ ہے، اس کا یہ نشان منزل دینا ہی جو ہے وہ بڑا احسان ہوتا ہے. خود خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو کہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جو کہا ہے کہ تم تلاش حقیقت میں سرگرداں پھر رہے تھے، ہم نے نشان منزل دیا تمہیں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے ایک رہنورد شوق کے لیے کہ منزل کا نشان کوئی نہ ہو، وہ بھٹکتا پھر رہا ہو راستوں کی تلاش میں، اور کوئی اس کو نشان منزل دے دے. محسن ہوتا ہے. اقبال محسن ہے ہمارا آپ کا، آنے والی نسلوں کا. اس نے صحرا نورد امت کو نشان منزل دیا تھا. ایک احسان تو اس کا عالمگیر ہے، اس نے انسانیت کو بھی نشان منزل دیا تھا. ایک احسان ان کا اہل پاکستان سے ہے کہ انہیں بھی اس نے نشان منزل دیا تھا. ذاتی طور پہ مجھ پہ بھی احسان ہے کہ میں نے جو قرآن کو سمجھا، ظلمات سے نکل کے اس نور کی طرف آیا ہوں، تو یہ میں نے قصب ضیاء اسی کی فکر سے کیا ہے.
یہ ذاتی طور پہ بھی کام ہے۔ 21 اپریل علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، ہر سال اس پہ میں کچھ خصوصی درس پیش کیا کرتا ہوں۔ 21 کو تو جمعرات ہے، ہمارا اگلا جمعہ 22 کو آئے گا، تو 22 کے جمعے کا جو خصوصی درس ہے وہ علامہ اقبال ہی کا ایک مصرع ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ بڑا جامعہ ہے جو کچھ وہ کہہ گیا، حقیقت کھو گئی خرافات میں۔ کس طرح کھو گئی؟ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ میں نے اس دفعہ کو جو درس کا عنوان ہے وہ یہی رکھا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ کس طرح کھو گئی، کون چھین کے لے گیا، یہ میں واضح کروں گا۔ اگلا جمعہ 22 تاریخ یہی 9 بجے کا وقت اسی جگہ تسلسل کے درس کی بجائے یہ ایک خصوصی درس ہوگا۔ یہ چھپے ہوئے کارڈ ہیں، آج بارش کی وجہ سے احباب کم آئے ہیں، باہر سے یہ کارڈ زیادہ سے زیادہ لے جائیے اور وہ اپنے حلقے کے اندر جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو ان تک پہنچا دیجیے، اور جو ابھی تک تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں اگر وہ اس کا شوق رکھتے ہوں تو ان کو ساتھ بھی لے آئیے گا۔ میں بتاؤں گا کہ یہ نشان منزل کیا تھا جو اس نے دیا تھا اور یہ حقیقت کس طرح سے خرافات میں کھو گئی۔ شکریہ۔ اور علامہ جی ضروری وہ بھی سنتے جائیں۔ اسلام کیا ہے محترم پرویز صاحب کی کتاب کافی عرصے سے آؤٹ آف پرنٹ تھی، کئی سال ہو گئے تھے، اس کا نیا ایڈیشن چھپ کے آ گیا ہے، کسی صاحب کو ضرورت ہو تو بار اسٹال سے مل سکتے۔